السلام علیکم۔ میں نُمّ فردوس الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے مشکل کیوں دی جب دل ٹوٹ جاتا ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے جو ہر انسان کبھی نہ کبھی محسوس کرتا ہے۔ جب زندگی مشکل ہو جاتی ہے، جب سب کچھ رک جاتا ہے اور جب دل صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہو، پھر بھی زندگی ٹھیک نہیں ہو رہی؟ محنت بھی، دعا بھی اور صبر بھی، پھر بھی ہماری مشکل کم نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا وہ اللہ پاک آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کیونکہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں؟ ایسے وقت میں دل پوچھتا ہے ہم سے، اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سنتا؟ یہ ہمارا دل پوچھتا ہے کہ اللہ ہی تو سنے گا۔ پھر ہمیں ایک پل کے لیے احساس ہوتا ہے کہ ہاں، اللہ ہی تو ہے سننے والا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ دعا 3 طریقے سے قبول کرتا ہے۔ نمبر 1، جو مانگا وہی دیتا ہے۔ نمبر 2، اسے بہتر چیز دے دیتا ہے۔ نمبر 3، یا تو آنے والی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ لیکن اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں واپس بھیجتا۔ اللہ پاک اس کی دعا سنتا ہے، ضرور سنتا ہے، وہی تو سننے والا ہے۔ کبھی آپ نے اللہ کو محسوس کیا، سچے دل سے یاد کیا، رویا، جا نماز کھول کے نماز پڑھا آپ نے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، یعنی کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہم سے کچھ چیز چھین لیتا ہے، جیسے کہ پیسہ، کام، کوئی خاص انسان چھین جاتا ہے اور ہم اس کے لیے روتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، گر گراتے ہیں اللہ کے پاس۔ اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے، کیونکہ آخری سہارا جو ہے نا، وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا سہارا نہیں ہے۔ اس لیے ہم سے پیسہ، رشتہ، کام چھن جاتا ہے، یہ یاد دلانے کے لیے کہ اللہ ہے، اللہ ہی دیا ہے اور اللہ ہی چھینے گا۔ تو پھر واپس کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ جب آپ کو کوئی چیز مل جاتا ہے، پیسے مل جاتے، کچھ مل جاتا ہے، تو یاد ہے آپ اللہ کو بھولنے لگتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور وہی چیز واپس آپ سے چھین لی جائے تو اللہ کو پھر یاد کرتے ہو، رو رو کے یاد کرتے ہو۔ تو اللہ خود کو یاد دلانے کے لیے تم سے چھینتا ہے۔ تم نے کبھی اللہ کی طرف آئے؟ کبھی نماز پڑھا تم نے؟ نہیں نا؟ تو پھر یہ شکایت کیوں کرتے ہو کہ اللہ نے دیا نہیں ہمیں؟ اللہ نے بہت دیا، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ کھانا کھاؤ تو وقت، برا وقت ہو چاہے اچھا وقت ہو، حالات جیسے بھی گزر رہے ہو، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ میری بہنوں، شکر ادا کرو گے نا تو اللہ تمہیں دے گا۔ اللہ کیسے سوچے گا کہ اللہ کہے گا کہ اپنے فرشتوں سے دیکھو، میرا بندے کے پاس اتنا غم ہونے کے باوجود بھی وہ میری شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ خوش ہوئیں گے۔ اللہ کو یاد تو کرو۔ جس دلوں میں تم کسی اور کو بسا کے رکھے ہو، وہ دل میں صرف اور صرف رب بستا ہے۔ اس رب کو تو بسا کے دیکھو۔ اگر کسی نے بھی اپنے دل میں انسان کو بسایا تو اللہ پاک اس دل کو توڑ دیتے ان انسانوں کے ہاتھوں۔ اور اسی لیے نا، انسان کو نماز پڑھنا چاہیے۔ جب دنیا چلی جاتی ہے نا انسان کے پاس سے، تو پھر بچتا کیا ہے اس کے پاس؟ صرف اور صرف اس کا رب، اس کا اللہ رب العالمین، رحمان، رحیم، غفور رحیم۔ اللہ بستا ہے، اس کو رحم آتا ہے، اس کے دل پہ رحم آتا ہے۔ کون رحم دیتا ہے؟ وہ اللہ ہی رحم دینے والا ہے، اور کوئی نہیں دینے والا ہے۔ سمجھے؟ آج کس انسانوں کے پیچھے بھاگ رہے تم؟ کوئی نہیں دینے والا اللہ کے سوا۔ اللہ کو تو دیکھو، نماز تو پڑھو، ایک وقت کی نماز تو پڑھو۔ کیوں نہیں پڑھتی میری بہنیں نماز؟ اسی لیے کہتے ہیں جب دنیا چلی جاتی ہے تو پھر آخر میں رب ہی ملتا ہے، اور کوئی نہیں ملتا۔ پھر رب ہی تسلی دیتا ہے انسان کو، اے بندے تو صبر تو کر، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں تو ہوں نا۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں کہ درد محسوس نہ ہو۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب درد ہوتا ہے نا،
اس کے باوجود بھی اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کو محسوس کرنا نہیں چھوڑتے، اس درد میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسے صبر کہتے ہیں۔ اور جب تم اللہ کا اس درد میں صبر کر کے ذکر کرو گے نا، اللہ خود بخود تمہیں ہر چیز وہ دے دے گا، جو چیز کی تمہیں نا امید بھی ہے نا، وہ اللہ پاک تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ تم خود سوچو گے کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور جو صبر کرتا ہے نا، اللہ اسے ویسی جگہ سے دیتا ہے نا کہ انسان وہاں تک سوچ بھی نہیں پاتا جہاں سے اللہ اس کو نواز دیتا ہے، اور جب اسے مل جاتا ہے تو اس کی خوشی الگ ہوتی ہے، دگنی چوگنی خوشی ہو جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ پاک نے دیا، میں نے دنیا سے امید لگائی، دنیا نے مجھے کیا دیا، گلہ شکوہ رونا آنسو یہی دیا، اور اللہ نے مجھے صبر کرنا سکھایا۔ تو اللہ پہ امید رکھو میری بہنیں۔ اگر آج تم رو رہے ہو نا تو یقین رکھو اللہ تمہاری خاموشی بھی سن رہا ہے۔ شاید کیا پتہ یہ تمہاری مشکل تمہاری زندگی کا سب سے بڑا موڑ ہو، جہاں سے تمہیں لگتا ہے کہ ہم گر گئے ہیں نا، تمہاری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ایگزیکٹلی وہیں سے تم اٹھتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، وہیں سے تم سنبھلتے ہو، اللہ کی طرف آتے ہو، سمجھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ نہیں سنتا؟ اللہ ہی تو سنتا ہے، اللہ کے سوا اور کون سنتا ہے؟ ہماری باتیں کوئی نہیں سنتا اللہ کے سوا، صرف اللہ ہی دینے والا ہے۔ میری بہنیں، اللہ کو یاد تو کرو، اللہ ہی تمہیں دے گا اور کون دے گا۔ تم اللہ سے دور ہو رہی ہو، میں کتنی بہنوں کو دیکھتی ہوں کہ اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ میرے آنکھ کا دیکھا ہوا ہے کہ اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے بھی دوپٹہ نہیں ڈالتی ہے، جب اذان ہو تو اس وقت بھی دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں لڑکیاں۔ اذان کے ٹائم پہ لڑکیاں، مسلمانوں کی لڑکیاں فون چلا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں؟ یہ ہے ہمارے مسلمانوں کی بہنیں، یہ ہمارے اسلام میں ہمیں یہ سکھایا ہے کیا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے تو ہر چیز محفوظ میں رہو گے، خود محفوظ میں رہو۔ پردہ کرنا سیکھو میری بہنیں، اذان کے احترام کرنا سیکھو۔ کیوں نہیں ایسے کرتے؟ کیوں غلط راستے پہ چلی رہی ہیں؟ کیوں غلط راستے پہ چل رہی ہو میری بہنیں؟ نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، دل سے جہاں تک ہو تم اللہ کو یاد کرو، جتنا ہو سکے استغفار کرو، بڑی سے بڑی مشکل ختم ہوئے گی۔ تم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، یہ ماں باپ اپنے بچیوں کو کالج کروا رہے، اسکول کروا رہے ہیں، اردو عربی لائن سے بچے کو نہیں پڑھا رہے، بچے کس دنیا میں جا رہے ہیں؟ کس دنیا میں جا رہے بچے؟ ہمیں ساری تمام عمر ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا، ہمیں اللہ کے گھر جانا، اللہ کے سامنے ہمیں منہ دکھانا۔ ہم کیا دکھائیں گے اللہ کے سامنے منہ؟ یہ دکھائیں گے کہ ہم نے موبائل چلایا، ہم لڑکوں کے ساتھ گھومے، ہم نے پردہ نہیں کرا، ہم نے اونچی آوازوں میں بڑوں سے بات کری، ہم پردے میں نہیں رہے؟ ہاں، یہ سب بتاؤ گے؟ کیسے کر رہی ہو ہماری بہنیں؟ ایسے دنیا تھوڑی نہ چلے گی، ہمارے لیے دنیا ہی نہیں ہے، دنیا کے بعد بھی ایک اور دنیا ہے۔ اللہ کو یاد کرو، جہاں سے ہو، جیسے ہو، اللہ کو یاد کرو، دل میں اللہ کا خوف رکھو، ہر چیز سے بچے رہو گے، سمجھے؟ کسی سے نہیں ڈرنا، صرف خدا سے ڈرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں صحیح ہے صحیح کا ساتھ دو، جہاں غلط ہے غلط کہو، غلط کہنا سیکھو میری بہنیں، غلط کرنا مت کرو، غلط کو مت کرو۔ میں دیکھ رہی ہوں آج کل کی مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ منا رہی ہیں، نعوذ باللہ، کیسی غلط راستے پہ چلی گئی ہماری بہنیں۔ میری بہنیں، اپنے آپ کو پردہ کرنا سیکھو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تمہارا۔
چلو ایک چھوٹی سی دعا میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں۔ یا اللہ، جو دل ٹوٹ گئے ہیں تو ان کو جوڑ دے، جو تھک چکے ہیں ان کو طاقت دے۔ یا اللہ، جو مایوس ہیں ان کو امید دے۔ یا اللہ، اور ہمیں وہ صبر عطا فرما، یا اللہ جو تجھے پسند ہے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں، اور ہاں، کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم۔